خوب اس طرح کی آیات متعدد ہیں قرآن کریم میں جہاں پر تقوی کے متبادل کی نفی کی گئی ہے کہ متبادل کی طرف مت جاؤ، دین پر ہی رہو. دین کا متبادل اگر کوئی دے بھی تو نہ لو، وہ جعلی دین ہے جس میں دین کا متبادل اور تقوی کا متبادل کوئی آپ کو دے، کوئی بھی ہو. ائمہ اہل البیت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ روایات، وہ احادیث بے شک ان کی سند بھی ٹھیک ہو، دلالت بھی ان کی مکمل ہو، لیکن اگر قرآن کے خلاف ہیں ان کو قبول نہیں کرنا، ان کی بنیاد پر دین نہیں بنانا. ایک شدید نظر ثانی کی ضرورت ہے متدینین کو کہ دین کے وہ حصے جو ایسی روایتوں سے لیے گئے ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں. ملاوٹ والا دین ملاوٹ والی بریانی سے زیادہ خطرناک ہے، وہ تو آخرت بھی تباہ کر رہا ہے ہماری. یہ کس طرح سے بنا ہے؟ ایک بڑا حصہ دین کا ضعیف روایات سے بنایا گیا ہے. رسول اللہ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں اس پہ پیسہ نہیں لگا، وہ مفت میں امت کو مل گئی ہیں. لیکن جو بنو امیہ نے محنت کر کے فیکٹری میں باقاعدہ پیسہ لگا کے حدیثیں بنائی ہیں، وہ تو بڑی قیمتی حدیثیں ہیں، انہیں کون ضائع کرتا ہے. اسی طرح بہت سارے مذاہب مسالک کے اندر اس طرح فیکٹریوں نے حدیثیں بنائی ہیں، وہ حدیثیں قرآن کے متصادم ہیں. ان سے اگر دین بنایا ہے وہ دین تباہ کرنے والا دین ہے. اس کے اندر انسان کو متبادل بتایا جاتا ہے تقوی کا اور دین کا. اس لیے اس چھانٹی کی ضرورت ہے، اس تصفیے کی ضرورت ہے.